الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. میرے گرامی قدر حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ والعصر کی باتیں ہو رہی تھیں اور آج سورہ عصر کی اس چھوٹی سی حصے پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ حصہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی۔ ایمان کی باتیں گزشتہ نشست میں ہو گئیں، اب عمل الصالحات پر بات کریں گے۔ عمل کام کو کہتے ہیں، جد و جہد اور محنت کو کہتے ہیں۔ انسانی محنت کے جتنے انواع و اقسام ہوں ان سب کو آپ عمل کہہ سکتے ہیں۔ آپ بادشاہ سے بھی اگر دیکھیں تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ میں کام پر جا رہا ہوں، اس کا نام ہے عربی میں عمل۔ آپ ایک معمولی حمال سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی جواب دے گا کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ یعنی ہر وہ حرکات و سکنات جو مجھے اور آپ کو کور کریں اور ہمیں ایسے اپنے تحویل میں لے لیں کہ ان سے ہم اپنے سب کو چھوڑ کے ان میں منہمک ہو جائیں، وہ اعمال ہیں۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی بات جب آ گئی، ایمان ایک اندرونی کیفیت ہے، ایمان ایک بیج ہے، ایمان ایک جڑ ہے۔ ظاہر ہے وہ در حقیقت ایک اندرونی کیفیت میں ہے، اور اسی طرح اب اگر اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مثال دی ہے کہ لوگوں کی مثال اور ان کی حیثیت معدن جیسی ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ انسان بھی معدنیات ہیں، ان میں بھی معدنیات موجود ہوتی ہے، جس طرح سونا اور چاندی کی معدنیات ہیں۔ اسی طرح معدن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انہیں مستفید ہونا ہے ان سے تو انہیں نکالنا پڑے گا۔ ایمان بھی ایک معدن کی طرح ایک زمین میں پوشیدہ ہے۔ اب اس کو ہمیشہ وہاں پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، وہ خود بلا وہیں پوشیدہ رہے، لیکن اس کے ثمرات، اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، اور وہ ہیں اعمال۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اعمال کا جیسا میں نے عرض کیا، ہر وہ حرکات و سکنات، ہر وہ مصروفیات، وہ چیزیں جو ہمیں جکڑ لیں، ہمیں اپنے اندر محبوس کر لیں اور ہم ان کے علاوہ کسی اور چیز کے قابل نہ رہیں، ان کی خدمت میں لگ جائیں، یہ عمل ہے۔ چپراسی کا اسی کے حیثیت کے مطابق، تاجر کا اپنی حیثیت کے مطابق، حاکم کا اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم
عمل تو کرتے رہتے ہیں، کام بغیر کوئی انسان نہیں ہوتا، مصروف ہیں ہم۔ ایک نشئی آدمی بھی کسی کوڑا کرکٹ کی جگہ میں پڑا ہوا آپ کو مصروف ملے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں، ہمارے جو اعمال ہے وہ اعمال کیسے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتا، تو اسی طرح اس بات کو بھی جان لیں کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا، اور یہاں شرط رکھا وہ عامل الصالحات کا، کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ یہاں یہ ایک بات ضروری ہو گئی، عمل صالح غریب کا کانا کھلانا، مشکل میں پڑے ہوئے کسی انسان کا ہاتھ پکڑنا، کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کا دفاع کرنا، کسی ظالم کا ہاتھ مروڑ کے اسے دکہ دے کے بے دخل کرنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شریعت اور قوانین پر اعتبار نہیں، تو یہ اعمال قیامت کے حوالے سے عمل صالح قرار نہیں پائیں گے۔ ان کا صلہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ضرور ملے گا، اللہ بخیل نہیں ہے، کریم ذات ہے۔ لیکن مسلمان کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ایمان اللہ کی تمام احکامات پر اور اللہ کی تمام فرمودات پر اور اللہ رب العزت کی تمام نظام ہستی پر، سب پر ایمان ہے۔ اس پر تو آپ جانتے ہوں گے، ہم سمجھتے بھی ہیں اس بات کو، کہ ہم موت سے منکر تو نہیں ہو سکتے، اتنی کثرت سے واسطہ پڑتا ہے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے قرب و جوار میں، اپنی ذات کے اندر۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ موت پر ہمیں ایمان نہیں ہے، چلو ایمان نہیں ہے تو روک کر دیکھ لو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موت پر ہمیں، کیونکہ اس میں تو ہماری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ایمان رکھیں یا نہ رکھیں۔ اور اللہ رب العزت ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو جب موت پر ایمان نہ ہو تو بتا دیا جائے کہ تمہارے مرنے کے لیے اب کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، جاؤ عیش کرو، عیش کرو یا تباہ ہو جاؤ۔ یہ بات تو نہیں ہوگی نا، بات موت کے بعد جگانے کی ہے، محشر کی ہے، قیامت کی ہے، اس پر بھی ایمان۔ اور ہم جو عمل صالح یا اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم جب ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ سے متعلق فرماتا ہے تو اس میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آنی چاہیے کہ اعمال صالحہ قیامت کے دن آپ کے سرمایہ ہوں گے، آپ کا وہ نقد ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی قسم کے سودا کر سکتے ہیں۔ وہاں کے سودا تو بس چند ایک باتوں کی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو اہم ترین باتوں میں جو قرآن کریم نے بھی نشاندہی فرما دی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے خلاصی ملی، مطمئن ہو گیا کہ بھئی آپ جہنم سے آزاد، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہے، چاہے وہ کون ہے، کہاں کا ہے، کون سے زمانے کا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اعمال صالحہ دراصل ایمان کے ثمرات ہیں، وہ ایک درخت ہے، وہ ایک وجود ہے، ایسا وجود کہ اس کے وجود کو ظاہر ہونا ہے میرے اور آپ کے قول اور فعل میں، ہمارے خلوت اور جلوت میں، ہمارے ضعیفی اور طاقتوری میں، ہمارے آج اور کل میں، ذات میں اور آپ کے ماحول میں۔ اب اگر دیکھا جائے اعمال صالحہ کا آغاز ہوتا ہے کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ذات خود ایک عمل ہے۔ اب کلمہ اسلام کی بنیاد پر جو بھی عمل صالح ہو کر کسی مسلمان سے سر انجام پائے گا، قیامت کے دن اس کو اس کا اجر، صلہ اور ثواب ملے گا۔ اور بعین ہی اس کلمہ سے ہٹ کر ہر وہ عمل، چاہے کتنی بھی نیکی کا عمل نہ ہو، بھلائی کا کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا میں نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں،
ان کی زندگی میں برکت آتی ہے، ان کی تجارت میں برکت آتی ہے، ان کو پیش رفت نصیب ہوگا۔ لیکن اعمال صالحہ قرار نہیں پائیں گے ایسے جس میں قیامت کے دن اس کے لیے کوئی صلہ ملے، کوئی اجر ملے، کوئی معاوضہ ملے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اعمال صالحہ سے متعلق جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات نازل فرما دیے وہ ایک یا دو نہیں ہیں، ان کی بھی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جن کو انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے ساتھ مزید تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقارب جو زندہ سلامت ہیں اللہ رب العزت انہیں عافیت سے طول عمر نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مشکل دور میں امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔